صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہرا کلاسز ماہ رمضان المبارک کی یہ درس نمبر 1 ہے. ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ قرآن کریم کی بہترین لب و لحن میں بہترین الفاظ کے ساتھ میں تلاوت کی جائے. کوشش کریں گے کہ ہر روز ہم سب تلاوت قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ میں پڑھیں انشاءاللہ. آج ہمارا پہلا درس ہے اور ہم قرآن کریم کے سورہ مبارکہ حمد سے ابتدا کرتے ہیں. قرآن کریم کا یہ پہلا سورہ ہے. جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھیں تو قرآن کا پہلا سورہ سورہ الحمد ہے. آئیے سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ الحمد کا تعارف. سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہوئی اور اس کی 7 آیات ہیں. قرآن کریم کا یہ واحد سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوا. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں بعثت کے ابتدائی دور میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں قبلہ کے تبدیل ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے. قرآن کریم کا یہ واحد سورہ ہے کہ جس سورے کو اللہ نے 2 مرتبہ نازل کیا ہے. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں بعثت کے ابتدائی دور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا، رسالت پر مبعوث ہوئے تو اس کے ابتدائی دور میں. اور دوسری مرتبہ جب سن 2 ہجری میں پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا، لیکن جب سن 2 ہجری میں نماز ظہر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو ادا کر رہے تھے. نماز ظہر کا 2 رکعت مکمل ہوا اور اللہ نے جبرائیل امین کے ساتھ پیغام بھیجا کہ اب میرے نبی کو حکم دو کہ وہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کے جانب اپنے قبلے کو تبدیل کرے، یعنی اپنے رخ کو موڑ لے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم خدا سنا تو فوراً اپنے رخ کو قبلے کے جانب موڑ لیا. رسول اسلام کے ساتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. جیسے ہی عمل رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، ویسے ہی رسول اسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اپنے رخ کو تبدیل کیا. جبکہ رسول اسلام کے ساتھ تمام صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اور جب نماز کی حالت میں لوگوں نے دیکھا کہ علی اور رسول اپنے چہرے کو قبلے کے جانب بیت المقدس سے خانہ خدا کے جانب موڑا تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا. جب نماز مکمل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیوں سے بتایا کہ عین نماز ظہر کے 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد حکم پروردگار ملا قبلہ کے تبدیل ہونے کے لیے. ہم نے حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے قبلے کو تبدیل کیا اور میرے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قبلے کو تبدیل کیا. یہ ہے مختصر سی اس کی تھوڑی سی ہسٹری جو اس برنامے میں ہے، وہی میں بیان کر رہی ہوں. سورہ حمد کے مختلف نام. سورہ حمد کے مختلف نام ہیں. یہاں پر کچھ ناموں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور آپ سب کوشش کریے گا کہ ان نام کو یاد کر لیں. سورہ فاتحہ، فاتح الکتاب، سورہ مناجات، سورہ حاجت، سورہ شفا، سورہ دعا، سورہ سمع مثانی، سورہ ام الکتاب، سورہ ام القرآن، سورہ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ. یعنی اس سورہ کے جو نام ہے وہ مختلف نام ہے. کبھی ہم اسے سورہ
فاتحہ بھی کہتے ہیں، کبھی فاتح الکتاب بھی کہتے ہیں، کبھی یہ سورہ مناجات ہو جاتا۔ مناجات یعنی حاجتوں کو پورا کرنے والا سورہ۔ سورہ حاجت یعنی وہ حاجتیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور پروردگار عالم ہماری حاجتوں کو قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ میں سورہ حمد کی تلاوت کرے۔ یہ سورہ سورہ شفا ہے۔ روایت معصومین ہے کہ اگر کوئی اس سورے کو 70 مرتبہ پڑھ کر کے مردے پر دم کر دے تو اس سورے کی اتنی پاورفل یہ سورہ ہے، سورے میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ اللہ کے اس آیات میں، جسے ہم سورہ حمد کہتے ہیں، اللہ نے بہت ہی زیادہ پاور رکھا ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اسی لیے معصومین نے کہا ہے کہ اگر کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ حمد کو پانی پر دم کر کے پیے۔ انشاءاللہ اس سورے کے صدقے میں پروردگار عالم اسے شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت کرے گا۔ دیکھا یہ سورہ دعا ہے۔ اب دعا کے لیے خداوند عالم نے خود فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری صدا کو سنتا ہوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ تو یقیناً اگر کوئی سورہ حمد پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو مستجاب کرتے ہیں۔ عبارت کے جانے والی سورہ حمد کی فضیلت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ نے توریت، زبور، انجیل، یہاں تک کہ قرآن میں بھی ایسے کوئی سورہ نہیں نازل کی اور یہ ام الکتاب ہے۔ خصال میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ابلیس کی 4 مرتبہ چیخیں بلند ہوئی۔ پہلی مرتبہ جس دن اس پر لعنت کی گئی، دوسری مرتبہ جس دن اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب رسولوں کے وقفے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، چوتھی مرتبہ جب ام الکتاب سورہ فاتحہ کو نازل کیا۔ یعنی صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ابلیس کی 4 مرتبہ چیخیں نکلی جس دن اس پر لعنت کی گئی، کس دن جب اللہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکالا اور کہا کہ آج سے تو لعنت کا حقدار ہے قیامت تک کے لیے، تو لعنت کا توق پہنا کے خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا۔ دوسری چیخیں جب اسے روئے زمین پر بھیجا گیا، یعنی جنت میں عیش و آرام کے ساتھ رہنا، پھر جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے روئے زمین پر اکیلے یکو تنہا آنا، یہ وہ مقام تھا جہاں پر ابلیس کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب رسولوں کے وقفے کے بعد، یعنی رسول کے وقفے کے بعد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، اور چوتھی مرتبہ جب اللہ نے سورہ فاتحہ کو نازل کیا ہے۔ سورہ حمد کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اب اس سورہ حمد کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے کہ بابرکت نام ہے اللہ کا جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اسی کے نام سے ابتدا کرتے ہیں تاکہ ہمارا کام مکمل ہو جائے۔ یعنی جس کام کی ابتدا اللہ کے ناموں سے ہوتی ہے اللہ اس میں برکت بھی عطا کرتا ہے، اللہ اس میں کامیابی بھی عطا کرتا ہے اور اللہ مددگار بھی رہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل عالمین کے پرورش کرنے والے خدا کے لیے ہر قسم کی تعریف خاص ہے، یعنی خاص تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جو عالمین کا پرورش کرنے والا، پرورش کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ ہم سب کو پال رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ خدا نے اپنی 2 صفتوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے کہ میں تمہارا وہ خدا ہوں جو رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، مالک یوم الدین، اور فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ کون ہے؟ خدا نے پہلے اپنی صفت کو بیان کیا کہ میں عالمین کا پالنے والا ہوں، میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں۔ پھر خدا نے کہا کہ میں فیصلے، یعنی جس دن القیامت، جس دن سب کے نام اعمال کا حساب اور کتاب ہوگا، جزا اور سزا کا دن ہے، اس دن کا مالک کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا توجہ کریں تو سورہ الحمد ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ ابتدا میں توحید کے بارے میں بتایا کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جو ہمارا پالنے والا ہے، اللہ ہی وہ ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ پھر ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کس بات کی مدد مانگنا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی خاص راہ حق پر ہم سب کو ثابت قدم رکھ۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم سب کو راہ حق پر ثابت قدم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کی جن پر غضب الہی نازل کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی، یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا پروردگارا کہ جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے، نہ کہ ان کے راستے پر کہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ لوگ ہیں، جو راستے سے بھٹک چکے ہیں، جو تیرے عذاب کے مستحق ہیں۔ تو ہم سورہ الحمد میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں راہ حق پر ثابت قدم رکھنا، اس کے راستے پر چلانا کہ جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو، اپنے انعام یعنی نعمتوں کو نازل کیا ہے، نہ کہ ان کے راستے پر چلانا جس پر تو نے اپنے غضب، اپنے عذاب کو نازل کیا، اور نہ ہی ان کے راستے پر چلانا جو کہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ درست ہے، یہاں پر ہمارا سورہ حمد کی مختصر سی تفسیر اور ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے درس کے دوسرے پیراگراف کے جانب، یعنی ماہ رمضان المبارک کے پہلے دن کا ثواب۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک خاص پروردگار عالم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ میں اللہ سے قریب ہونا ہے، تلاوت قرآن کر کے، استغفار کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانی ہے۔ تو ہم ماہ رمضان المبارک اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اللہ سے مغفرت مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے قریب ترین ہو کر کے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ آئیے ماہ رمضان المبارک کے پہلے دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی رات میری امت کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، اور 20 لاکھ درجے اونچے کرتا ہے، اور 50 شہر تمہارے لیے تعمیر کرتا ہے۔ یعنی رسول خدا فرماتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری امت کے پہلی رات یعنی شب اول، پہلی رات میری امت کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ اللہ کون ہے؟ ہمارے ظاہر گناہوں کو بھی جانتا ہے اور ہمارے باطن گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس نے تمام لوگوں سے ہمارے ظاہر اور باطن گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ پھر فرمایا 20 لاکھ درجے اونچے یعنی بلند کرتا ہے، اور 50 شہر تمہارے لیے تعمیر کرتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے پہلے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صیامہ فیہ صیام الصائمین، وقیامہ فیہ قیام القائمین، والنباحن فیہ عن النومۃ الغافلین، وحب لی من جرمی فیہ یا الہ العالمین، وعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ اس کا ترجمہ دیکھیے کہ اے اللہ میرے روزہ اس مہینے میں روزہ داروں کا روزہ قرار دے، اور اس میں میرے قیام کو قیام کرنے والوں کا قیام قرار دے، اور مجھے اس میں غافلوں کی غفلت سے بیداری عطا کر، اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے جہانوں کے معبود، اور مجھ سے درگزر فرما، اے مجرمین سے درگزر کرنے والے۔ یعنی ہم اللہ سے پہلے دن کی دعا میں کیا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میرے اس روزہ کو ان روزہ داروں کا روزہ قرار دے کہ جن کا روزہ تیری بارگاہ میں قبول ہوا۔ یعنی روزہ فقط
نماز فجر سے اذان مغرب تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ ایسا روزہ رکھیں جیسا روزہ اللہ چاہتا ہے۔ اس روزے کی حالت میں اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھیں، آنکھوں کو، چہرے کو، زبان کو، ہاتھ کو، پیر کو، دل کو، دماغ کو ایسے رکھے کہ ہم یقیناً صرف ہمارا فاقہ نہ رہے، بلکہ ہمارے تمام اعضاء، تمام جوارے ہمارے ساتھ جس طرح ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں ایسے وہ روزے کی حالت میں رہے۔ آنکھوں سے کوئی ایسا گناہ نہ کریں کہ ہمارا روزہ آنکھوں کا باطل ہو جائے۔ زبان سے کسی کے لیے ایسے الفاظ ادا نہ کرے کہ جو نازیبا ہو۔ ہمیں روزے کی حالت میں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر فرمائے اس میں میرے قیام کو قیام کرنے والوں کا قیام قرار دے، مجھے اس میں غافلوں کی غفلت سے بیداری عطا کر۔ اگر ہم غفلت میں ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہم کیسا روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ پروردگارہ ہمیں غفلت سے بیداری عطا کر، ہمیں ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کر جیسا تو چاہتا ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں روزے کی حالت میں آئیں۔ اسی لیے اللہ نے روزے داروں کو کتنی اللہ نے فضیلتیں عطا کی ہے۔ اگر خاموش ہیں تو اللہ نے کہا تسبیح ہے، اگر سو رہے ہیں تو روزے دار کا سونا عبادت ہے۔ نازیبا گفتگو سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیے، نازیبا چیزوں کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے۔ نازیبا باتوں سے پرہیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خاموش ہو جائیے، اور اس جگہ پر نہیں بیٹھیے کہ جہاں پر لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہوں، لوگوں کی برائیاں ہو رہی ہوں۔ اپنے کان کو بھی ماہ رمضان المبارک میں گناہوں سے پاک رکھیں۔ پھر ہم فرماتے ہیں کہ اے بیداری عطا کر، میرے گناہوں کو بخش دے۔ کوشش کریں کہ ہر روز اللہ سے روز و شب رو رو کے دعا مانگے کہ پروردگارہ میرے گناہوں کو بخش دے، جو ہم نے عمدن سہون کیے ہیں، جو ہم نے جان بوجھ کر کے کیا ہے، جو ہم سے انجانے میں ہو گیا ہے۔ پروردگارہ تو کون ہے؟ کریم ابن کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے اور تو پالنے والا ہے۔ اے جہانوں کے معبود، اور مجھ سے درگزر فرما، اے مجرمین سے درگزر کرنے والے۔ یعنی ہم اللہ سے کہیں کہ پروردگارہ جس طرح ایک مجرم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ خطا کی ہے تو مجھے معاف فرما، ایسے ہم تمام اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ خدا بندہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، تو مجھے اس گناہوں کے لیے مجھے معاف فرما، جس طرح تو مجرمین کے گناہوں کو درگزر کرتا ہے۔ درست۔ اب ہم آتے ہیں اپنے درس کے اگلے پیراگراف کے جانب، روزے کے اہم مسائل اور احکام۔ روزے کے اہم احکام اور مسائل۔ ماہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ خاص توجہ اسی بات پر دی جاتی ہے کہ ہمیں پہلے تو قرآن کریم کی بہترین تلاوت کریں، دوسرے اپنے اعضاء اور جوارے کو بچائیں گناہوں سے، تیسرے یہ ہے کہ روزے کے اہم احکام اور مسائل کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ کن لوگوں پر روزہ واجب نہیں ہے؟ تمام مرجع کرام کے فتوے کے مطابق مندرجہ ذیل افراد پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اب جن پر روزہ واجب نہیں ہے ان کے یہاں پر کچھ نام لیے گئے ہیں، اور آپ لوگ کوشش کریے گا کہ ان ناموں کو قاعدے سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس پر عمل کیا جائے۔ وہ ضعیف الامر افراد جن کے لیے روزہ رکھنا مشقت اور اذیت کا سبب ہو، اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ یعنی وہ بزرگ حضرات جو یقیناً جن کے لیے روزہ رکھنا مشقت اور اذیت ہو جائے، یعنی وہ بزرگ کہ جن کے لیے روزہ رکھنا اذیت کا سبب بن رہا ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے یا عمر کے بڑھتے ہوئی ایج کی وجہ سے، تو ان کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے؟ واجب نہیں ہے۔ اس حاملہ عورت کا روزہ رکھنا جسے خود یا اس کے بچے کو روزہ نقصان پہنچائے،
इस पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। यानी वो हामिला औरत कि जिन्हें ख़ुद भी ख़तरा हो कि ये रोज़ा अगर मैं रखूँगी तो मुझे भी वीकनेस हो सकती है या खुदा न खास्ता मेरे बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। यानी अगर आपका दूसरा तीसरा मंथ है तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब अगर आपका लास्ट मंथ चल रहा हो, 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ा ना रखें। आप पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है, चूँकि आपको अपने बच्चे की परवरिश करना है और बच्चे पर कोई भी ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं आए, इसलिए ज़रूरी है कि वो हामिला औरत जिन्हें ख़ुद या अपने बच्चे के लिए रोज़ा रखना नुकसानदेह हो, तो ऐसी हामिला औरत पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। तीसरा है दूध पिलाने वाली औरत का रोज़ा रखना। जो इसे या इसके बच्चे को नुकसान पहुंचाए, इस पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। अब तीसरा अहकाम उन दूध पिलाने वाली औरतों का है कि जो ख़ुद यानी अगर हम फीडिंग मदर्स हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, चूँकि हमें अपनी औलाद को परवान चढ़ाना है। अगर हम रोज़ा रख करके बच्चे को फीडिंग कराएंगे तो हमारे अंदर कमज़ोरी आएगी और कमज़ोरी के सबब हम और भी आमाल से क्या है दूर हो जाएंगे। और या तो अगर कमज़ोरी है तो फिर बच्चे को भरपेट दूध नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से फिर क्या करना है, हमें रोज़ा रखना नहीं है। दूध पिलाने वाली औरत का रोज़ा उसके बच्चे को अगर नुकसान पहुंचाए तो इस पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। इस बीमार का रोज़ा जिससे रोज़े से नुकसान पहुंच रहा हो, इस पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। यानी वो बीमार जो साल भर मेडिसिन पर चल रहे हों और अगर वो माह रमज़ान में रोज़ा रखना चाह रहे हैं कि हम रोज़ा रखें और उन्हें पता है कि अगर हमने रोज़ा रखा और मेडिसिन छूट गई तो ये क्या है, हमारे लिए नुकसानदेह है, तो ऐसे बीमार पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। ज़्यादा प्यास लगने वाले मरीज़ जो प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इस पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। यानी वो मरीज़ कि जिन्हें प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती हो। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें हमें प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, अगर हम आधा घंटा 20 मिनट पानी ना पिए तो फिर क्या है कि हम नुकसान पहुंचाता, हमारे जिस्म के लिए मुज़िर है, तो ऐसे मरीज़ के लिए रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। छठे उन लोगों का है कि जो अभी बालिग नहीं हुए हो, इस पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं हो, गोया वो बेटी हो या बेटा हो। तीसरा वो औरत जिसे खून हैज़ व नफास आ रहा है, इस पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। यानी वो औरतें जो हाइज़ा हैं, जो नफासियाँ हैं, उन पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। सफ़र पर जाने वाला शख्स जो 10 दिन रुकने का इरादा ना रखता हो, इस पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। यानी अगर हम मुसाफरत करें माह रमज़ानुल मुबारक में तो हमारी एक नीयत होनी चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारा 10 दिन का क़स्द हो। अगर 10 दिन से कम का क़स्द है तो हमारे लिए रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। अगर हम 10 दिन की नीयत करके जा रहे हैं और वहाँ पर रुक रहे हैं, अगरचे हमारा रुकना 9 दिन का ही हो रहा है लेकिन हमारी नीयत 10 दिन की थी, तो हम रोज़ा रख सकते हैं। अगर 10 दिन से कम की नीयत थी तो हम रोज़ा नहीं रख सकते हैं। ठीक है। दीवानों पर भी रोज़ा रखना वाजिब नहीं है, क्योंकि वो दीवाने यानी वो लोग कि जिनका दिमाग काम ना करता हो, उन पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है, क्योंकि जब उनका तवाज़न सही नहीं है तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हम रोज़े की हालत में हैं या नहीं है। तो दीवानों पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। माह रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन की नमाज, अभी हमने इब्तिदा में पहले शब की नमाज बयान की थी, अब माह रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन की नमाज बयान करते हैं। अल्लामा मजलिसी रहमा अलैह ने ज़ादुल माद में इन खुसूसी नमाज़ों को ज़िक्र किया है। शब अव्वल 4 रकत नमाज, हर रकत में सूरह हम्द के बाद 15 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करें। हम सब इस माह रमज़ानुल मुबारक में तमाम दुआ, तिलावत कुरान, नमाज, इस्तिग़फ़ार से इस्तिफ़ादा करें और दुआ भी करते रहें कि मेरी भी दुआ है आप सब तमाम तालिबात, तमाम सुनने वाले, तमाम वीडियो को देखने वालों के लिए कि परवरदिगार आलम हम सब को माह रमज़ानुल मुबारक में बेहतरीन से बेहतरीन इबादत करने की तौफ़ीक अता करे। हम सब को तिलावत कुरान बेहतरीन लबो लहजे में करने की तौफीक अता करे। हम सब के तमाम आमाल को परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में कबूल करे। जो तालिबात गिरामी
جو بھی لڑکیاں، جو بھی بیٹیاں، جو بھی وومن سے اس درس میں جوائن ہو رہی ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ صرف درس کا سن لینا کافی نہیں ہے طالبات گرامی، اس درس پر عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ اس درس پر عمل کریے، خداوند عالم ہم سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ جو درس میں آ رہے ہیں، جو درس کو سن رہے ہیں، جو درس کو آگے شیئر کریں، پروردگار عالم ان سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ اللہ ان سب کی تمام دلی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ خصوصاً زہرا کلاسز کے استاد محترم مولانا کرار خان غدیری کے حق میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طویل عمر عطا کرے۔ اللہ ایسے ہی ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔